جامعۃ القادریہ زندہ باد، جامعۃ القادریہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ابھی میرے حوالے سے حضرت نے بتایا اور آپ حضرات اپنی زندگی کے پل یہاں گزار ہی رہے ہیں اس ادارے میں۔ یقیناً سچ بات یہ ہے کہ آج بھی اس ادارے میں آ کے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی ہم بزم میں کھڑے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تقریباً سن 2001 یا 2 کی بات ہے جب ہم یہاں پہ 3 سال ہمیں یہاں پہ گزارے ماشاء اللہ۔ بولا ثانیہ اسی ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور مجھے یاد ہے آج بھی جب پہلی مرتبہ میں نے یہاں بزم میں تقریر کی تھی تو علامہ عاطل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ لڑکا آگے جا کے مقرر بن سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیض ہے، یہ ہماری برکتیں ہیں، مگر سچ یہی ہے کہ بنیاد جو تھی تقریر کی وہ اسی ادارے سے رکھی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ادارہ، اس کا کھانا اتنا بابرکت، اللہ کا شکر ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ میں کھانے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں آپ سوچتے ہوگے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہاں کے چاول اور یہاں کی دال میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں اس دال چاول کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ادارہ تعلیمی اعتبار سے ہر دور میں منفرد رہا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کی تعلیم الحمدللہ ہمیشہ منفرد رہی، اور آپ اگر تعمیری اعتبار سے اس کو دیکھیں تو نور مناظر اہل سنت استاذ الاساتذہ شیخ العلماء حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ دامت اللہ علی کی محنتیں آپ دیکھیے کہ اپنے گھر سے زیادہ وہ اس ادارے سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہمیشہ حضرت نے اپنی اولاد سے زیادہ طلبہ سے پیار کیا۔ بے شک۔ وہ اس دور میں بھی کبھی آیا کرتے تھے۔ اکثر میں بات کہہ دوں کہ اس دور کے اکثر خطیب ایسے ہیں جنہیں میرے خیال سے علم و صیغہ کے قواعد بھی یاد نہیں ہیں، لیکن حضرت جب بھی آتے تھے کبھی ادارے میں تو یہ حضرت کی صلاحیت کا عالم تھا کہ کبھی بھی کسی بھی درسگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے، چاہے وہ ملا حسن ہو یا شرح عقائد ہو، کوئی بھی کتاب ہوتی بنا مطالعے کے حضرت ایسے پڑھایا کرتے تھے کہ لوگ مطالعہ کر کے اتنا اچھا نہیں پڑھایا۔ اور حضرت اکثر باہر سے جب واپس آیا کرتے تھے تو پہلا وقت اپنا مدرسے کو دیا کرتے تھے۔ طلباء کے ساتھ بیٹھنا، حالات پوچھنا، بہت زیادہ حضرت کی محبتیں رہیں، اور میں تو یہ سوچتا ہوں غالباً آج بھی ویسے ہی حضرت کا معمول ہوگا۔ بات اپنی جگہ ہے کہ اب بزرگی ہے، بیماریاں ہیں، کمزوری ہے، لیکن محبت کا آج بھی وہی حال ہوگا۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ آج آپ جہاں بیٹھیں یہ ایک بلڈنگ ہے، اس وقت صرف یہ ایک میدان ہوا کرتی تھی۔ جب امتحان کے دن آتے تھے تو اس فیلڈ میں الگ الگ صرف موم بتیاں ہی نظر آیا کرتی تھی، سب اپنی اپنی موم بتی لے کر کے الگ الگ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور اس روشنی کا اثر ایسا تھا، خدا کی قسم آج تک آنکھیں روشن۔ ضروری نہیں ہے تعلیم کے لیے اچھی لائٹ ہو تب اچھی پڑھائی ہوگی، بس یہ ہے کہ زمین برکت والی ہو، اساتذہ محبت والے ہوں، اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ میں اکثر طلبہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ 100% بات درست ہے کہ جو طلبہ اساتذہ کا احترام نہیں کرتے یا اپنے مادر علمی سے وفا نہیں کرتے وہ پوری زندگی پریشان حال رہتے ہیں۔ آج بھی کہیں تذکرہ آتا ہے جامعہ قادریہ کا تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تعلیمی اور تعمیری اعتبار سے ہمارے اس پورے علاقے کے اندر، یو پی ویسٹ کے اندر اپنی مثال کھولے۔
تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اس مدرسے کے ساتھ محبت رکھیں، اساتذہ سے پیار کریں، اور خاص کر کے اپنی دعاؤں میں ان بزرگوں کو دعائیں دیا کریں۔ کبھی کبھی ہمیں بھی غصہ آتا تھا پڑھائی کے دور میں کہ یار اس ٹائم اٹھا دیا، اس ٹائم بٹھا دیا، کھانا کھلا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، اتنا لیٹ کر دیا۔ لیکن آج لگتا ہے کہ اگر ان کی وہ محبتیں نہ ہوتی تو آج ہم کچھ نہیں ہوتے۔ استاذ کی سختی میں بھی پیار ہوتا ہے، مدرسے کی بھوک میں بھی صحت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں نا تو ان محسن حضرات کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ویسے ہی آپ کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے، لیکن آپ جب اپنے محسن کے لیے کھانا کھانے کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں ہوں گی اور آپ کے علم میں بھی برکتیں اللہ تعالیٰ۔ کوشش کرتے رہیے گا۔ یہ بنیاد کی ہماری تعلیم کی اعدادیہ ہم نے یہیں سے شروع کی تھی، لکھنا بھی یہیں سے شروع کیا تھا اور پڑھنا بھی اردو کا یہیں سے شروع کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے جامعہ قادریہ کا فیضان سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر آج تذکرے ہیں۔ تو یہ احسان ہے ہمارے اساتذہ اکرام کا، اور خاص کر کے ان حضرات کا جنہوں نے اس ادارے میں ہم لوگوں کو رکھا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہمارے رہنے کا انتظام کیا، اور ہماری رہائش کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ خیال بس اتنا رکھنا ہے، کسی استاذ کی توہین نہیں کرنی ہے، کبھی استاذ سے دور نہیں ہونا ہے۔ جو جتنا زیادہ استاد کی دعائیں لیتا ہے اتنا زیادہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر کو مزید روشن فرمائے، اور علامہ صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عطا المصطفیٰ صاحب، مفتی شمشاد صاحب اور دوسرے صاحبزادے حاجی صاحب قبلہ، تمام اساتذہ اکرام کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ایک بات آخر میں اور سن لیں کہ یہ ایک ذہن رہتا ہمارے بیچ میں طلبہ کی جماعت کے اندر، مفتی شمشاد صاحب، یہ رہتا ہے کہ جو ہمارا استاذ ہے صرف وہی ہمارا استاذ ہے، ہم صرف اسی کی عزت کریں گے جو ہمیں پڑھاتا ہے۔ آپ ہر اس شخص کی عزت کیجئے جو آپ کے مدرسے کی خدمت کرتا ہے، صرف یہ نہیں جو آپ کو ذرا بہذری پڑھا رہا اس کا احترام کریں، جو آپ کو مشق کرا رہا اس کا احترام کریں، صرف جو آپ کو تجوید پڑھا رہا صرف نہیں، جو بھی مدرسے کا معاون ہے آپ اس کا احترام کیجئے، اس کی عزت کیجئے، اور اس کو بھی مدرسے کے اسٹاف کے ہی صف میں رکھیے، جو بھی مدرسے کا معاون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔